ناظرین کرام، مومنین کرام، آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض اور تعزیت پیش کرتا ہوں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، ان کے باصاب باوفا کی شہادت میں، اولاد حسین علیہ السلام کی شہادت کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینچسٹر میں جلوس برآمد ہوا ہے، اور یہ ایام عزا کا ایک بہت پرانا اور بہت بڑا جلوس ہوتا ہے جو کہ ابھی برآمد ہوا ہے آپ کے سامنے، اور مومنین کی تعداد جوخ در جوخ اس میں شامل ہونے کو چلی آ رہی ہے۔ یہ کربلا کا ایسا پیغام ہے جو کہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے مظلوم کی آواز ہے جس کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی، جو کہ اس کا خدا حامی ناصر ہے، اور ہم ہر سال اس میں ایک نمایاں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کس طرح سے عورتیں، بچے اس شدید ٹھنڈ کے اندر جلوس میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ کربلا ظلم کے خلاف ایک مسلسل آواز ہے، ظلم کے خلاف ایک جہاد کا مہینہ ہے، یہ ایک منظم یلغار ہے ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں۔ تو ہم تمام اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور مظلوم کا ساتھ دیں، اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں، اور ایک انٹرنیشنلی پروٹیسٹ میں شامل ہوں، اور یہ مسلسل قیامت تک ظلم کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ تمام لوگ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہوئے ظلم میں احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری سید الشہداء جابر غاصب حکمرانوں کے خلاف مسلسل جہد مسلسل اور جہاد کا نام۔ بنی امیہ کے خاندان نے خلافت کی مسند کی دھجیاں اڑا دی تھیں، اور یزید کے دور میں شراب مسلمانوں کے بازاروں میں کھلے بندو بکتی تھی، سر عام بکتی تھی، اور مساجد کی زینت گویا عورتیں ہوتی تھیں۔ مسجد نبوی کو بنی امیہ نے استبل بنایا اور خانہ کعبہ کو منجنیکوں سے چوٹا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اعلاء کلمہ حق کے لیے تھا، اور اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے تھا، دین الہی کے آئین کی سیکیورٹی کے لیے تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے وقت، مکہ سے نکلتے وقت اور ساری منازل میں اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے چلے۔ آج مانچسٹر کی سڑکوں پر ہم عزاداران حسین سرکار غازی ابو الفضل باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے سائے میں جو جلوس نکال رہے ہیں کہ ہم 61 ہجری میں ہونے والے کربلا کے واقعے کو آج 1435 ہجری میں بھی رہے ہیں، اور ہماری آج بھی وابستگی خاندان رسول کے ساتھ ہے، اور ہماری نفرت کا اظہار خاندان یزید کے ساتھ ہے۔ کربلا جنگ بدر، جنگ احد کا بدلہ ہے۔ یزید نے بدر میں اپنے مقتول بزرگوں کا بدلہ لینے کے لیے، اور احد میں جگر خارہ کے رشتہ داروں کا بدلہ لینے کے لیے خاندان رسول کو اجاڑا۔ آج سے لے کر قیامت تک فاطمہ کے لال کی صف ماتم اور جلوس ہائے عزاداری جاری ہو ساری رہیں گے۔ پیغام یہ ہے آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے ویورز کے لیے کہ حسین اول وقت میں نماز ادا کر کے ڈیلی بیسس پہ کردار و عمل کے غازی بن کے کربلا والوں کے راستے پر چلے، اور اس وقت القاعدہ اور طالبان دیگر علاقوں میں علماء کو یا عزاداران حسین کو جو شہید کر رہے ہیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں، اور پاکستان کی کٹ پتلی حکومت کو یہ پیغام دیا جائے جو دراصل سعودی عرب کی حکومت ہے، سعودیہ کی پیڈ حکومت ہے، اسے یہ میسج دیا جائے کہ اگر یزید نہیں رہا، شمر ذل جوشن نہیں رہا، عبید اللہ ابن زیاد نہیں رہا، حسن البکر نہیں رہا، صدام نہیں رہا، ضیاء الباطل نہیں رہا، تو یہ حکومت بھی رہنے والی نہیں ہے۔ یہی پیغام ہے کہ عزاداران حسین جہاں جائیں دنیا کو یہ بتائیں ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں،
اور ظالموں کے خلاف ہے، اور ہم حق کا ساتھ دینے کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور باطل کے خلاف ہے. اور یہ جلوس جو ہم نکال رہے ہیں یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی فتح کا جلوس ہے، اس لیے کہ ہارنے والے کبھی جلوس نہیں نکالتے، جیتنے والے جلوس نکالتے ہیں. اور ہمارا یہ جلوس اور ہماری عزاداری یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ قاتل کبھی مخلوق کا ماتم نہیں کرتے. رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار کا ذکر پاک دنیا کے چپے چپے میں ہوگا. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بلاد مغرب میں اس طریقے سے مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کے جلوس نکلیں گے. یہ بھی پیغام ہے حکومت کو، بحرین جیسی متعصب حکومت کو، ابو ظہبی متعصب حکومتوں کو، کہ جہاں پر عزاداری کے جلوسوں پہ پابندی. آئیے انگریزوں سے سیکھیے، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک پر کوئی پابندی نہیں. اللہ تعالیٰ عزاداران حسین علیہ السلام بچیوں کو جو سخت سے آج مانچسٹر میں نکلا امام علیہ السلام وابستگی کرنے کے لیے فرمایا تھا ان للحسین حرارتا فی القلوب لا تبرد ابدا. میرے حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. وہ حرارت آج ہم دیکھ رہے ہیں. سخت سردی کے موسم میں امام حسین کے ذکر پاک کی حرارت آج لوگوں کو باہر لے کر آتی ہے. اور بی بی زینب نے کہا تھا جب چہلم کے موقع پہ آئی تھی کہ بھیا میں نے سمجھا تھا کہ آپ کا شہر بسا ہوگا، آپ کی عزاداری ہو رہی ہوگی. میں کہوں گا بی بی زینب آج دنیا میں آ کے دیکھیے کروڑوں شیعان علی آپ کی اس حسرت کو پورا کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو معروف ہے، سیاستہ کی کتابوں میں منقول ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین پیغمبر سے ہے یہ تو بات واضح ہے، کیونکہ ہر پوتا ہر نواسا نانے یا دادے سے ہوتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب پیغام دیا ہے پیغمبر نے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں. حضرات محترم، انسان کی بقا کے لیے اس کا مشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. حسین کو جس چیز نے باقی رکھا ہے وہ یہی ہے کہ لانے کا مشن باقی ہے. جب تک یہ دین اسلام باقی رہے گا، جب تک حسین کے لانے کا مشن باقی رہے گا، حسین بھی زندہ رہے گا اور حسین کا پیغام بھی زندہ رہے گا. یزید جس نے یہ سمجھا تھا کہ میں حسین کو شہید کر کے یہ دین کو ختم کر دوں گا، بنو امیہ نے یہ سمجھا تھا، لیکن نہیں. پیغمبر کے نواسے نے اپنا سر کربلا کی سرزمین پر کٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرا نانا کل بھی زندہ تھا، میرا نانا آج بھی زندہ ہے، اور کوئی میرے نانے کے پیغام کو. اسی لیے بی بی زینب نے بھی فرمایا تھا، معصومہ نے فرمایا تھا یا اے یزید قد قیدک وسعیک لا تمحو ذکرنا ولا تموت وحینا. اے یزید پلید تو یاد رکھ کہ تم آل محمد کے نہ تو پیغام کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے مشن کو مٹا سکتا ہے. لہٰذا دیکھ رہے ہیں کہ آج سڑکوں پہ، بازاروں میں، دنیا کے ہر خطے میں، آپ یورپ میں چلے جائیں، اروپا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، پاکستان سب کنٹیننٹ میں چلے جائیں، ہر طرف حسینیت حسینیت کا پرچار ہو رہا ہے. لہٰذا یہ پیغام بھی زینب نے جو دیا تھا، اے یزید تو اپنی تمام شیطانیوں کو بروئے کار لیا، نہ تو میرے نانے کے دین کو مٹا سکتا ہے نہ اس کے پیغام کو مٹا سکتا ہے. لہٰذا آج حسین بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. لیکن یہ کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ یہ وہی ہے دین اسلام کی بقا کے ساتھ ساتھ امام حسین کی بقا جو ہے وہ دین کے ساتھ مربوط ہے، اور دین کی بقا جو ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ مربوط ہے. تو لہٰذا ہم اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے تو اسلام کا جس کے لیے نہ اپنی بہنوں کی چادروں کا خیال کیا، نہ سکینہ کے دروں کا خیال کیا، اتنی بڑی قربانی دی. تو عزاداروں، میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ حسین کو مشن کو زندہ رکھنے کے لیے حسین کے پیغام کو زندہ رکھنا ضروری ہے. حسین نے جو پیغام دیا تھا کہ اے میرے شیعوں، تم ہمیشہ اپنے دین کی بقا کے لیے جہاں بھی ظالم ظلم کرے اس ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ
اور یہی حسین کا پیغام ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اے یزید تو آج بھی مٹ گیا ہے دنیا سے، لیکن حسینیت کا پرچار جو ہو رہا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ موصلہ اسلام نے جو شام کے دربار میں پیغام دیا تھا، کہا تھا اے یزید تو اپنے جتنی بھی مکاریوں کو بروئے کار لیا، نہ تو آل محمد کے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ آل محمد کے پیغام کو مٹا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام مسلمانوں سے پہلے تو وحدت کی اپیل کریں گے کہ اپنی وحدت کا خیال رکھے، وحدت ہے، یونٹی ہے تو سب ہے، اس کے بعد اپنے اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم باقی رکھیں گے تو اس سے حسین بھی زندہ رہے گا، حسین کا مشن بھی زندہ رہے گا، اور ہم خود بھی زندہ رہیں گے۔ اپنی قوم کی یونٹی کو خیال رکھیں، کبھی بھی اپنے حسینی مشن کو کی خاطر اپنی یونٹی کو نہ بھولے، کیونکہ ہماری یونٹی، ہمارا اتحاد، ہماری اپنی سنی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، یہی اسلام کی بقا ہے۔ اسی کے لیے حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ میں آخر میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حسین کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشن کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس عزائے حسین ابن علی روڈ پر ہے، اور ماتمیان حسین ابن علی ماتم کر رہے ہیں، عزادار عزاداری کر رہے ہیں، نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ میں دو تین باتیں بہت اس پر لوگوں کی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کو مانا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں مانا ہے، نہ کسی کی ضد میں مانا ہے۔ اب دنیا نے رسول کو تو مان لیا، مگر رسول نے جو دیا اسے نہیں مانا۔ مولا علی کو ہم مانتے ہیں تو مولا علی کا تعارف پیغمبر نے کرایا، علی محمد مصطفیٰ نے دیا، حسین محمد مصطفیٰ نے دیا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے۔ جب لوگ گئے کہ سرکار آپ نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، تو ہم سے آپ کچھ لے لیں، روپے پیسے ٹکے جو ان کے پاس تھا، تو پیغمبر رکے۔ میرا نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، اگر کسی کو بلاتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، اگر قوموا انی کہہ کے دربار سے اٹھاتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، اگر حسنین کو دوج پہ بٹھلا کے مدینے کے چکر لگاتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، اگر علی سے توڑواتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، بابا سلو میں قلم دیتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، خیبر میں علم دیتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، تو وہی کے ذریعہ سے رکے۔ آواز آئی قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى، قل کہہ دو ان سے کوئی سوال نہیں ہے اس اجر کے بارے میں جو ہمیں دے رہے ہو، یہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، یہ روڈوں پر ماتم حسین کر دی، اجر رسالت، کوئی سوال نہیں ہے اس اجر کے بارے میں۔ لا اسألکم الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو، میں نہیں کہتا، میرا اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو کیا دو؟ میرے قریبیوں سے مودت کر لو۔ محبت نہیں کہا، محبت کی آیتیں قرآن میں ہیں۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ ہم اہل بیت سے ہم اہل بیت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہماری اگر کسی سے دوستی ہے تو امام حسین کی وجہ سے ہے، اہل بیت اطہار کی وجہ سے، اور دشمنی ہے تو بھی۔ تو مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت اسے کہتے ہیں جہاں سب کچھ قربان ہو جائے، اور مودت اسے کہتے ہیں جہاں محبت بھی قربان ہو جائے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب مودت کے طریقے، کبھی پیغمبر دوست پہ بٹھا کے مدینے کے چکر لگا رہے ہیں۔ اب چھوٹا سا یہ ہے کہ پوچھا آ کر، پتہ چلا عید ہے، بچے آئے، اماں کپڑوں کی ضرورت ہے، یہ واقعات سنائے ہیں، مگر اس لیے ہم روزانہ بحث کرتے ہیں بات تاکہ لوگ سنیں، کپڑے چاہیے۔ ماں سے آ کر کہا کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اصل بات، اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ حسین ابن علی عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کپڑے درزی کے پاس ہیں، درزی کے پاس نہیں تھے، مگر جو فاطمہ الزہرا نے کہا وہ ہو گیا۔
اور دزی لے کر آیا. جب چلنے لگا تو ایک مرتبہ اسے آ رہا تھا, آواز گزرتا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کپڑے دینے. نہیں, وہ اندازہ نہیں, جبریل نہیں کہنا, معلم ملائکہ نہیں کہنا, استاد الملائکہ نہیں کہنا, اپنا مرتبہ اپنا تعارف نہ کرانا. فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ جب جاؤ دستک دو, پوچھے بی بی من انت علی الباب, کون ہے دروازے پہ, یہ خبر نہ کہنا انا معلم الملائکہ, میں فلاں ہوں. یہ کہنا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں. یعنی جو فاطمہ نے کہا ہے وہ ہو جانا چاہیے. چھوٹا سا واقعہ لیکن اس سے لوگ سبق حاصل کریں نا کہ یہ یہاں بیٹھ کر آج کی باتیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی نے قربانیاں دی. سواری کا وقت آیا تو کہا نانا جان مدینے کے لوگوں کے پاس سواری, ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہے. تو حسین نے کیا کہا کہ سواری چاہیے, تو نانا کہتے ہیں بیٹا براق منگا دوں. نہیں نانا, براق پہ آپ بیٹھ چکے ہیں, میں بے مثال نانا کا نواسا ہوں, بے مثال باپ کا لخت جگر ہوں, بے مثال ماں کا بیٹا ہوں, بے مثال بھائی کا ہوں, بھائی ہوں اور خود بھی بے مثال ہوں, بے مثال سواری چاہتا ہوں. رسول حسین کی منشا سمجھ گئے, وہ کسی کے سامنے بارگاہ الہ خدا کے علاوہ نہ جھکنے والا. میرا پیغمبر جھک گیا اور حسین کو کندھے پہ بیٹھ گیا. اور مدینے کے چکر لگا رہے ہیں, نماز عید لیٹ ہو رہی ہے, حسین چکر لگا رہے ہیں, حسن دائیں ہیں حسین بائیں ہیں. اور باقی اتنے واقعات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. حسین دنیا میں آئے, یہ دنیا اس بات سے سبق لے, حسین یہ اس بات سے دنیا سبق لے کہ حسین دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ بات دی جا رہی ہے. عرش پہ فطرس نامی فرشتہ تو کسی طرح کی اولاد کی وجہ سے معذب الہی ہو کے پڑا تھا جزیرے میں, آسمانوں سے ریجیکٹ کر کے, اس بات کو سمجھے, ریجیکٹ کر کے بھیجا گیا. وہاں سے شفا نہ ملی نا, سزا ہوئی, آ گیا. جب حسین اس سے پہلے, حسین کے آنے سے پہلے حسین کا نانا بھی آیا مگر فطرس نہ بولا, حسین کا بابا بھی آیا, فطرس نہ بولا, حسین کی ماں بھی آئی, فطرس نہ بولا. جب حسین آئے, حسین کا بھائی بھی نہیں, جب حسین آتے ہیں اللہ اکبر کبیرن کبیرہ, تو جبریل جب ملائکہ کو لے کے آ رہا ہے جزیرے کو, تو آواز دے کے کہتا ہے کہ جبریل پرانی دوستی کا خیال نہیں کرے گا. اللہ اکبر. جبریل روکا, کون؟ فطرس. کہاں جا رہے ہو آج اتنی سی خوشی کے ساتھ؟ کہا ہم جا رہے ہیں فاطمۃ الزہرا کے ہاں. بس ایک فاطمۃ الزہرا کے نام کیا ہے؟ حسین. حسین کا نام آنا تھا. کہا ٹھہرو, مجھے بتاؤ یہ وہی حسین تو نہیں جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ توجہ فرمائیں. مجھے لے چلو. فطرس وہاں کا ریجیکٹڈ تھا, وہاں سے ریجیکٹ ہو کے آیا تھا. جب بڑی ہسپتالوں سے انسان ریجیکٹ ہوتا ہے تو چوٹی میں نہیں آتا, چوٹی سے ریجیکٹ اوپر جاتا ہے, وہاں آتا ہے اور آ کے بٹھا کے پیغمبر سے سب مبارکباد دیتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ جبریل یہ کون ہے جو آداب نہیں جانتا, نہ بولتا ہے, نہ لب ہلاتا ہے؟ کہا یہ فطرس نامی فرشتہ ہے. اس بات کو سن لے, اس بات پہ انتہائی توجہ, فوکس کرے اس بات پہ کہ یہ فطرس کیوں آیا ہے, شفا کے لیے. اس گھر کے آداب کو جانتے ہوئے بھی دیکھتے کہ اسے اٹھاؤ, میرے حسین کے قدموں کے ساتھ مس کر دو. میری بات دور تک جا رہی ہے, قدموں کے ساتھ مس کر دو. یہ قدموں کا لوگ کہتے ہیں نا, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے, اسے اٹھاؤ, مس کرو حسین کے جھولے کے ساتھ. یہ لوگ پڑھتے ہیں قدموں کے ساتھ مس کیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہے, جھولے کے ساتھ مس کیا. کیوں؟ تاکہ بعد میں آنے والا خائن مورخ یہ نہ کہہ سکے کیا بات ہے جی زہرا کا بیٹا تھا, علی کا بیٹا تھا, محمد مصطفیٰ کے نور علی نور تھے تو نور کے ساتھ مس ہوا. نہیں, لکڑی کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ اللہ نے ان لکڑیوں کو متبرک بنا دیا جن سے یہ بس ہوتے ہیں, اور پھر اس کو شفا, بالوں پر سلامت ہوتے ہیں, بالوں پر سلامت ہو جاتے ہیں اور وہ اڑ کے جاتا ہے. وہیں پہ نہ وہی نہ رہا من مثلی انا عتیق الحسین, میرے مثل کون ہے, میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. ارے بھائی, جو جس وجہ سے پہلے آپ کو ریجیکٹ کیا گیا, آپ کے بالوں پر کٹ گئے, وہی جملہ آپ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ من مثلی, میرے مثل کون ہے, میں کہاں جاتے ہو؟ پہلے جا کے آپ سے کہوں گا ہٹو ہٹو, تمہیں خدا نے زندگی دی ہے, مجھے حسین نے زندگی دی ہے, اور حسین کی وجہ. تو انسان کو ایک بات ذہن میں رکھیے گا, عقیدہ فطرس جیسا ہونا چاہیے اور نیت حر جیسی ہونا چاہیے, پھر انسان کو جا کر کامیابی ملتی ہے. اور جب حسین نے قربانیاں دے دی, آخری جملہ ہے, میں دعا دے رہا ہوں, خدا بندے آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کی ٹی وی کو سلامت رکھے, آپ کے کتنے نمائندے کام کرنے والے. جب حسین قربانی دے چکا, اللہ نے کیا کہا؟ مانگ حسین,
क्या मांगता है? हुसैन ने कहा कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, इतनी कुर्बानियां दी है तो कुछ नहीं मांगते हो? कहा नहीं, आज आप देखें, आप जुलूस को चेक करें, अल्लाह का नारा लगाया जा रहा है, मोहम्मद का नारा लगाया जा रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, नोहे पढ़े जा रहे हैं, ये सब हुसैन के सदके में ये सब घूम रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि मांग हुसैन, तूने हम सब पे ऐसा आदम से लेकर अपने नाना तक के दीन को बचाया है, मांग क्या मांगना चाहता है? मैं कुछ नहीं मांगता। कहा तो फिर कुछ नहीं मांगता, कल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तुमने हम पर एहसान कर दिया है, अब एहसान का बदला क़यामत तक मैं अल्लाह ये दूंगा कि जिक्र तेरा जब होगा उसमें मेरा भी जिक्र आएगा, अली का भी आएगा, तेरे नाना का आएगा, कुरान का आएगा, आदम सारे अंबिया का आएगा। तो अल्लाह ने आखिरी जुमला और वो ये है कि हुसैन तू कुछ नहीं मांगता, बस हम तुम्हें अजर ये देंगे कि क़यामत तक जिक्र हमारा होगा, नाम तुम्हारा गली गली चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुक्मरान इस्लाम ने दीन को तब्दील करने की कोशिश की तो नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके ख़िलाफ़ क़याम किया और अपने अहल व अयाल को लेकर मदीना छोड़ के लकदक सहरा में करबला में वारिद हुए और अपना सारा खानवादा इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। इसलिए तो ख्वाजा अजमेर शरीफ को कहना पड़ा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद मुक़द्दस आज भी दीन की हिदायत के लिए काम कर रहा है। आपके नाम पर ये इज्तिमा होते हैं, ये जलूस होते हैं जिसमें खुदा और रसूल का जिक्र किया जाता है, जिसमें दीन इस्लाम की बातें होती हैं। ये सब सय्यदुश्शुहदा का सदका है। अब जब तक अल्लाह का नाम रहेगा, जब तक पैगंबर का नाम रहेगा, उस वक्त तक हुसैन इब्न अली का नाम भी रहेगा। We study the way Imam Hussein alayhi salam lived and how he sacrificed his life. नाजरीन, हम इस वक्त आपकी बहुत मारूफ और जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर रियान आज़मी और जनाब मोहित फाज़िल साहब के साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ मैसेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये इज्तिमा जो आप देख रहे हैं, बल्कि आज नहीं, 1400 साल से ये जो इज्तिमा सड़कों पर आपको दिखाई देता है, ये वो एहतजाज है जिसके ये उस अजीम हस्ती के हक में हमारा क्या, जो भी आदमी दर्दे दिल रखता है उसका एहतजाज है कि जो नवासे रसूल के गम में शरीक है और ये उस एहतजाज का हिस्सा है जिसको जालिम व जाबिर हर दौर के यजीद ने रोकने की कोशिश की है। लेकिन जिस जिक्र का और जिस हक्कानियत के का वादा अल्लाह ने किया हो, फस्करूनी अस्कुरुकुम कहकर, उसको कोई फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, यजीद और दौरे हाजिर के लोग रोक नहीं सकते। और ये भी साथ साथ अर्ज करूं कि हुसैन की आवाज़ से हलमिन वो उस दिन के लिए अगर होती तो वो जो लोग दाद को आए थे वो उन्हें वापस न करते। मैं ये समझता हूँ कि सदाए हलमिन जो थी वो आज के लिए थी। आज कौन है हुसैन का दोस्त? उस वक्त तो लोग आए थे और उन्हें मेरे मौला ने वापस कर दिया था। आज मेरा मौला आवाज दे रहा है कि आओ। आज वापसी के लिए है नहीं, बोल रहे आ जाओ। अब बताओ कि नासिर है कौन मेरा? मेरे मोहतरम भाई ने जो पैगाम नसर में दिया है उसको मैं चंद अशार में आपकी मदद
करता हूँ कि दिल में आबाद गमे सिब्ते पैगंबर रखो, दिल में आबाद गमे सिब्ते पैगंबर रखो, इश्क़ औलादे नबी मिसले अबू ज़र रखो, दावे इश्क़ हुसैन इब्न अली से पहले, दावे इश्क़ हुसैन इब्न अली से पहले कम से कम ज़र्फ़ समंदर के बराबर रखो। दूसरी बात मुझे ये अर्ज़ करनी है कि अरसा गाहे जब्र में जीने की तैयारी करो, अरसा गाहे जब्र में जीने की तैयारी करो, आले अहमद के घराने से वफादारी करो, हर इबादत को अदा अपनी जगह करते रहो, हर इबादत को अदा अपनी जगह करते रहो, ये मगर सबसे ज़रूरी है अज़ादारी करो। आपको पता है जैसे कि ये शहीद फाउंडेशन पिछले 79 से ही काम कर रही है और इसकी तो बुनियाद रखी शहीद आरिफ हुसैन साहब ने रखी ताकि शहीदों की इज़्ज़त नफ्स को दिमाग में रखते हुए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जाए। और ये काम ही इमाम ज़माना का है, तो ये काम इमाम ज़माना का जाके अज़ादारी इमाम हुसैन चलती रहे, क्योंकि उनका मकसद है कि जो हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में जो मोमिनीन हैं उनके कफील को शहीद कर दिया जाता है ताकि फैमिली कोलैप्स हो जाए, अज़ादारी इमाम हुसैन दूर हो जाए, बच्चे पढ़ ना सकें। तो हमारा ये जो फाउंडेशन है इसका मकसद यही है कि अज़ादारी इमाम हुसैन को लेकर चलते रहें। और आपको पता है शहीद की जो ये पाक लहू है जो कौमों को हयात अता करता है, तो हमें मकसद ये है कि हमें उनकी एजुकेशन को बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनकी जो घर की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं ये फाउंडेशन उठा लेती है। और आप बाकायदा आप खुद जानते हैं मुझसे किस तरह ये काम कर रही है। इस वक्त हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान के 54 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, 1540 से ज़्यादा हमारे पास फैमिलीज इस वक्त मौजूद हैं जिनकी ये फाउंडेशन कफ़ालत कर रही है। और इंशाअल्लाह आप मोमिन की मदद से आगे भी करते रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करें, क्योंकि ये काम किसी एक इंसान का नहीं है, ये इमाम का काम है। आप लोग भर चढ़ के मदद करिए हमारी। बेसिकली गैर मुस्लिम लोग हैं या शिया नहीं हैं, उन तक हमारा मकसद है पैगाम पहुँचाना। All Muslims alike know about Imam Hussein, but we wanted to spread his message to non-Muslims around Manchester. So what we did, we initiated a campaign with the help of the local community, all the Adaras, all the television channels such as Hidayat, and we initiated 72 flags on Windsor Road along with 86 buses. So as you can see all around here, we've got the message of Imam Hussein up all along Windsor Road here, highlighting the principles and the ethics he stood for. And this is a message we want to come across, and we thank the wider community for helping us for it's a £25,000 campaign, and without your help and without your contribution we are unable to spread the message of Imam Hussein. Thank you very much. ये अज़ादारी कुरान और सुन्नत से साबित है। अंबिया ने भी अज़ादारी की है, असहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने भी अज़ादारी की है। बुखारी शरीफ में जनाब हमज़ा की शहादत पर सरवर कौनैन हबीब किबरिया ने असहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन की अज़वाज को हुक्म दिया था, बल्कि ये गिला किया था कि काश कोई मेरे चचा का भी गिरिया करने वाला होता। तो उन्होंने अपने शुहदा को छोड़कर जनाब हमज़ा की शहादत पर गिरिया किया। और इसी तरह कुरान मजीद में जनाब हज़रत इब्राहीम की बीवी ने सक़्क़त वजहा अपने चेहरे को पीटा। जनाब याकूब ने एक तवील अरसे तक इतना गिरिया किया कि आँख सफ़ेद हो गई। और इसी तरह जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में इतना गिरिया किया कि उनके कैदी जो थे साथी थे जो वो परेशान हो गए थे। इसी तरह आखिरी बात करके मैं बात को तमाम करता हूँ कि जनाब ये वाक़या जो करबला का है,
ہمارے معصومین کی اولادوں نے گریہ کیا. جناب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے 40 سال خون کے آنسو گریہ کیا. یہ گریہ جو ہے یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. جزاکم اللہ خیرا جزا فی امان اللہ. سر اٹھا کے جی لو یزید ذلت کی زندگی حسین عزت کا راستہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum Hazrat. You're listening to the 404 live coverage from Hidayat TV. We're at the moment in the Jalous, which is taking part on Winslow Road. Behind me is the Zari and the ladies. We are hopefully commemorating of the Ashura and the Jalous today is taking place. And the time at the moment is early at 1:20. You're listening to 404 Hidayat TV. ہمارے ساتھ ہے اب سنیا جو جا رہی ہیں جلوس میں، ان میں شرکت کر رہی ہیں. السلام علیکم سنیا، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. Fine. So, are you taking part in the Jalous? How are you finding it? It's really good. Bit of a rush. Everyone's here, and it's about commemorating, the day of Imam Hussein and the Shura and how everything began. It's all done by the Shia community here. Every year we come here, and every year we take part in this, and it's absolutely brilliant, mashallah. Can you tell us a bit more what took place, what happened on this day, Ashura? Yeah, well, it's about remembering the tragedy of what actually happened there, like back in Karbala. So it's about, remembering what happened with Imam Hussain alayhi salam and just commemorating. Everyone out there seeing the show now, I would say, come here, take part. It's a commemoration event talking about the Shia members of the society. And that's about it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہدایت ٹیلی ویژن کا بہت شکر گزار کرتے ہیں بیکاز وہ اس پروگرام کو دکھا رہے ہیں ورلڈ میں، پوری دنیا کو. اور یہ جو میسیج ہے ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس وقت پورے مانچسٹر کی کمیونٹی یہاں اس وقت ہے اور دنیا کی کمیونٹی جس سے شامل ہونا ہے امام حسین کے غم میں اور ریکگنائز کرنے کے حق و باطل کی یہ جو جنگ ہوئی تھی یزید سے، اس میں ہمیں میسیج دینا ہے. تو امام حسین جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو بچایا تھا، اس وجہ سے ہم لوگ یہاں ہیں اور وہ میسیج دے رہے ہیں پوری دنیا میں. اور یہ پورے ورلڈ میں آپ دیکھ لیں اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں، لیبیا ہے، آپ دیکھ لیں سیریا، یہ سارے دشمن ہیں، مسلمان ہیں. تو یہ میسیج یہ ہم اپنے دین کے پاس ہیں، اپنے امام حسین کو سمجھے تو ہم اپنے رسول کو سمجھیں گے. جیسے رسول پاک نے کہا تھا حسینی منی وانا من الحسین. تو یہ میسیج ہے ہمارا اور انشاءاللہ تعالی عزاداری قائم رہے گی انشاءاللہ. اور ہمیں پورا میسیج یہی دینا ہے تو پورے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس میں شامل ہوئیں اور امام حسین کا میسیج انڈرسٹینڈ کریں. اور اس وقت ہمارے آپ دیکھ لیں ورلڈ میں جتنا بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، یہ سارے دشمن جو ہیں اسلام کے دشمن ہیں جو کام کرے. تو یونٹی ہمیں پیدا کرنا ہے. ہمارا میسیج یونٹی اور محبت کا، یہ امام حسین کا میسیج تھا اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج تھا. بہت بہت شکریہ. دل پہ آیا کہ اکبر دا بابا کربلا ہے، دل پہ آیا کہ اکبر دا بابا کربلا ہے. کب یہ ملت سجائے میدان، قسم خدا کی اسی ہی دن پھر ظہور مولا کا ہوگا اعلان. صدائے غیبت سے دے رہے اے منتقم حاجی دسند بکیا ادا سے لوگا تو پوچھیا ملیا جواب. حاجی دسند بکیا ادا سے لوگا تو پوچھیا ملیا جواب. ہر روز اپنے بچڑے کو روغن ویندی زارا کربلا ہے. ہر میرے دل دا کعبہ کربلا ہے، میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے دل دا کعبہ کربلا ہے، میرے سر دا کعبہ. تے لوگا تو پوچھیا ملیا جواب. حاجی دسند بکیا ادا سے لوگا تو پکرو ویندی زارا کربلا ہے. ہر روز اپنے بچڑے کو رو ویندی زارا
काबा मक्के दे पासे मैंने दिल दा काबा करबला है मदीना है जाया मन दी क्यों जख्मी थईए मैयत हसन दी याद मदीना है जाया मन दी क्यों जख्मी थईए मैयत हसन दी मौला हसन दे वारिस पुत्र दा लुटिया है सेरा करबला है मौला हसन दे वारिस पुत्र दा लुटिया है सेरा करबला है मेरे सिर दा काबा मक्के दे पासे मेरे दिल दा काबा करबला है मेरे सिर दा काबा मक्के दे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमें इन अय्याम में मकसद जो है शहादत का उसको समझना चाहिए कि इसका फ़लसफ़ा शहादत क्या था और वो इमाम अलैहिस्सलाम हमसे क्या चाहते थे। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है, इमाम चाहते थे कि मेरा शिया माशरे में एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान नज़र आए, ताकि वो जो फ़र्क है यज़ीदियत का, हुसैनियत का, वो ज़ाहिर हो सके। तो हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो ख़ुद साजी पे देनी चाहिए, अपनी सलाह करनी चाहिए, वाजिबात को अदा करना चाहिए, हराम चीज़ों से बचना चाहिए। तो इन चीज़ों से पैगम्बर इस्लाम भी, हमारे आइमा मासूमीन भी हमसे खुश होंगे। वस्सलाम। मोमिनीन व मोमिनात, आपने जुलूस की ज़ियारत की हमारे साथ और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं शेर के साथ कि जाएगा क़मर खुल्द में हर शय का आज़ादार, दोज़ख हराम उस पर जो शबीर पे रोए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।